کچھ بدعات جو ہے عام ہے اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے، خاص کر یہ مہینہ جو آدھے تک پہنچ جائے تو لوگ اس دن کے خاص روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس رات جو ہے بڑی عبادتیں کرتے ہیں۔ تو اس رات کوئی خاص جو رات ہے جو اس مہینے کے آدھے تک ہے، 14ویں یا 15ویں رات، تو ایسا کوئی خاص عمل شریعت نے ہمیں نہیں بتایا جو ہم وہ کریں۔ تو اگر کوئی وہ خاص اس نیت سے کرے گا کہ اس میں کوئی خاص فضیلت ہے تو وہ بدعت میں آ جائے گا، اور اس دن کا روزہ وہ بھی بدعت میں آئے گا، کیونکہ جس چیز کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دیا وہ بدعت ہے۔ تو اس رات لوگ کیا کرتے ہیں؟ چراغاں کرتے ہیں اور خوب لائٹنگ کرتے ہیں، یہ بھی غلط عمل ہے، یہ بھی قرآن میں اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، یہ اسراف میں آتا ہے۔ گلیوں میں چراغاں، باہر گھروں کو سجانا، وہ بھی چوری کی بجلی سے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، چوری کی بجلی سے لائن لے کر چراغاں کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اپنے عشق دکھانا ہے، وہ بھی چوری کی بجلی سے۔ تو یہ ممنوع عمل ہے، چاہے یہ اسراف آپ کا ہو یا گورنمنٹ کا ہو، یہ ممنوع ہے۔ اسراف کا جو ہے قرآن میں منع فرمایا گیا۔ اسی طرح اس رات جو ہے اس کو لوگ کہتے ہیں شب برات اور شب قدر۔ اس دن اس رات کا نام یہ رکھا ہے کہ یہ جو قرآن اس رات نازل ہوا، حالانکہ یہ کلہ جو ہے قرآنی نصوص اور قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے مبارک رات میں اس کو نازل فرمایا، اور وہ رات کیا ہے؟ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وہ رات رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ جب بندہ بدعتی ہو جاتا ہے نا، اس کا عقل کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جب بندہ اللہ کے قرآن کو اسٹڈی نہیں کرتا تو اللہ اس بندے کو دین سے دور کر دیتا ہے، اور وہ دین کی دوری اس کو وہ دین سمجھتا ہے۔ حالانکہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ ان تین آیات کو آپ سامنے رکھیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک بات آئی کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ دوسری آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے مبارک رات میں۔ ابھی تک یہ دونوں راتیں کلیئر نہیں ہوئی، ایک قدر ایک مبارک، اب کلیئر کہاں ہونی ہے؟ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب کلیئر ہو گئی بات، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں شعبان میں ہوا۔ تو بدعتی کا جو عقل ہے وہ کام نہیں کرتا۔ تو آپ نے ان بدعات سے دور رہنا ہے۔ بدعات بہت ہے لیکن ٹائم کم ہے۔ کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور پیچھے گھروں کو صاف کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، لیکن صرف اسی رات کیوں؟ ہر روز کرے۔ عقیدہ کیا ہے کہ گھر صاف کرو، جو میت قبرستان میں ان کی روحیں گھروں میں آتی ہے، روحیں گھروں میں آتی ہے اور گھر والے قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تماشا ہے، دین کا تماشا بنا دیا گیا۔ تو اس طرح کے تمام بدعات سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اور کچھ لوگ اسی رات جو ہے مغرب کے بعد ایک مجمع اور حلقہ بناتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور سورہ یاسین وغیرہ کچھ خاص صورتیں پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس رات اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی عمر جو ہے زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ سارے جو ہے خرافات ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جو فرائض ہے اور جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرو،
تو آپ صلہ رحمی کرو، آپ کا عمر زیادہ ہو جائے گا. لیکن جو اپنی طرف سے دین میں جو ایڈیشن کرتے ہیں اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں، اس کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.